وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربی زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَقَالَ فِي مَقَامٍ آخَرَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، بابرکت کلمات اکیلے اور تنہا خالق کائنات وحدہ لا شریک کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے، جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، رہبر کامل، رہبر شریعت، میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو عرش والے رب عظیم نے ہم سب کی رہنمائی اور بلائی اور خیر کا، رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر مبعوث فرمایا ہے. آپ کی سیرت و کردار کو اپنا کر ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کامیابی ناممکن ہے. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 9 رمضان المبارک ہے اور دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے. مختصر وقت میں آپ احباب کے سامنے چند معروضات جو رکھنا چاہتا ہوں، وہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق، کہ اللہ رب العزت کی بندے کے ساتھ محبت کیا ہے اور بندہ اللہ کے ساتھ کس طرح کی محبت کرتا ہے اور کس طرح کی ہونی چاہیے. کیونکہ ہم عبادت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے، جمیع عبادات صرف اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے. ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں. ہمیں وہ عطا کرتا ہے تو ہم کھاتے پیتے ہیں، پہنتے ہیں. وہ ہمیں نہ دے تو ہم کسی کام کے نہیں. اسی سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اسی سے ہم ہر قسم کی ضرورت اور حاجت طلب کرتے ہیں. وہ دینے والا ہے، عزت و ذلت کا مالک ہے. سارے خزانے اور سارے اختیارات صرف اسی کے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. حتیٰ کہ نبی، ولی، پیغمبر
اولیاء کرام، فقہائے اعظام، کوئی بھی ذرہ برابر بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی سفارش قبول کی جائے گی، الا کہ اللہ اجازت دے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ، اور پھر اس کے بعد جس کو اللہ اجازت دے، وہ چند ایک جو اجازتیں شفاعت کی اور سفارش کی ملتی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور وہ بھی مشروط ہیں، وگرنہ سارے وہاں بڑے بڑے نیک بھی مارے مارے پھر رہے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی نفس کی اور اپنی جان کی فکر ہوگی، کسی کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو پھر کیوں نہ ہو وہی خالق جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، جو علیم بذات الصدور بھی ہے، سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، جو کیڑا سیاہ پتھر ہو اور سیاہ رنگ کا کیڑا ہو، سیاہ رات ہو، چلنے والے کیڑے مکوڑے کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اس کے پتھر کے اندر رہنے والے مخلوقات، اس کے اندر رہنے والے حشرات، ان کو بھی جانتا ہے، ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ جب سب کچھ وہی ہے تو پھر اس کے ساتھ تعلق مضبوط کیوں نہ کیا جائے؟ ہماری عبادات کا بنیادی مقصد ہی محبت الہی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہم اللہ کے پیارے بن جائیں، ہمیں اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جائے، ہم اللہ کے ولی اور دوست بن جائیں۔ ولایت ہم سب کو حاصل ہو سکتی ہے، ہم سارے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں اگر بننا چاہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی کسی خاص خاندان یا کسی خاص فرد کے حصے میں ولایت آتی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کتاب و سنت کی روشنی میں سے کہ ہر مسلمان اللہ کا ولی بن سکتا ہے، جو شریعت نے تقاضے رکھے ہیں ان کو وہ پورا کرے، وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا دوست اور محبوب بندہ بن جائے گا، وہ سر زمین پر رکھے گا، سجدے میں اللہ کے حضور گرے گا، اللہ آسمان سے رحمت کی برسات نازل فرما دے گا، بارشیں نازل فرما دے گا۔ اس خالق کے ساتھ ہم اپنا تعلق مضبوط کریں۔ خالق کائنات وہ ہیں کہ جن کے ساتھ، جن سے محبت ہمارا ایمان ہے، اور اس ذات پر سب سے پہلے ایمان کا بھی بنیادی رکن اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، پھر اس کے بعد اللہ کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور روز قیامت پر ایمان، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان۔ اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے۔ محبوب دنیا سے جا رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری وقت بھی اللہ کی محبت کے طلبگار تھے۔ اللہم الرفیق الاعلی، اللہ میں تیری دوستی چاہتا ہوں، اس سے بڑی رفاقت کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ دوستی کوئی نہیں۔ محبوب کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آخری وقت کلمات جو تھے وہ یہی تھے کہ اللہ کی دوستی، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ رب العزت سے ملاقات پسند کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کو اپنا محبوب سمجھتا ہے، محبوب سمجھتا ہے، دنیا میں جھوٹے موٹے عاشق سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی فلاں میرا محبوب ہے، فلاں میری محبوب ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ انجام بھی، آغاز بھی رسوائی ہے، انجام بھی رسوائی ہے، اول بھی رسوائی، آخر بھی رسوائی ہے۔ وہ کہتا ہے میں محبوب جو کہے میں قربان کرنے کے لیے تیار، اس کے لیے تو جان بھی آ سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ خالق جو ہمارا محبوب ہے، اس کے ساتھ محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ پھر اس سے ملاقات پسند کرتا ہے کہ اس بندے سے میں ملاقات کروں۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ میں اس بندے سے ملاقات کروں، اور جو اللہ رب العزت کو محبوب نہیں سمجھتا، اس کی حدود و قیود جو متعین کرتا ہے اس کی پابندی نہیں کرتا، اللہ اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ وہ دنیا سے جاتا ہے، بلکہ آسمان پر جب روح اس کی جاتی ہے، اللہ رب العزت فرماتی ہیں اس خبیث روح کو واپس کر دو،
اللہ سے تعلق کیسے جوڑا جائے؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے اللہ سے تعلق قائم ہو گیا؟ اس طرح پاٹ کی جا رہی ہے، آج جن کو مشکل کشا اور حاجت روا داتا اور غوث سمجھا جا رہا ہے۔ نفرت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نفرت کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے ہم دور ہو جائیں، ان کا تذکرہ خیر کریں، ان کی اچھی جو خدمات ہیں ان کا ذکر کریں، جو واقعتاً تھے اللہ کے مقرب بندے، لیکن ان کو معبود سمجھ لینا اور ان کے قدموں میں پڑ جانا، ان کے آگے سجدہ کرنا، اس فعل کو، اس کبیر ترین اور بدترین عمل سے نفرت سکھائی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ بتلاؤ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اللہ کے رسول بس ایک بات تو ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ یہ قیامت کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک سادہ سا آدمی کہہ رہا، اس نے یہ نہیں کہا مجھے فلاں چیز مل جائے، فلاں مل جائے اور فلاں کے ساتھ میری دوستی ہو جائے، دنیا کے اندر فلاں فلاں بادشاہ ہیں، بڑے بڑے خزانے والے لوگ ہیں اور یہ چیزیں، یا مجھے کوئی اچھی پراپرٹی وغیرہ، کوئی ایسا کوئی طلب نہیں۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، انسان جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا آپ کا ہمسایہ ہوگا جنت میں، آپ سے شفاعت نصیب ہوگی، آپ سے حوض کا پانی ملے گا۔ اور اگر محبت ہو گلوکاروں سے، اداکاروں سے، فنکاروں سے، اور رمضان المبارک کا شرم و حیا بالکل نہ کیا جائے، اور وہی بے حیائی کو فروغ، وہی گندی اور غلیظ باتیں، وہی غلیظ زبان، وہی گندا کردار، اسی اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت کے کئی ایک روایات ہیں، آپ نے مختلف مقامات پر صحابہ کرام کو مختلف نصیحتیں فرمائی ہیں اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کا مقرب بننے کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ اللہ رب العزت ایسا عمل، اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلائیں میں وہ عمل کروں اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے کرو کہ اللہ رب العزت سے محبت کرو اور اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو، اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تقوی اختیار کرو، یہ مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں ساتھ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور لوگوں کی نظروں میں محبوب بننے کا بھی ساتھ آپ نے اصول بتلا دیا، لوگوں کی نظروں میں بھی محبوب بندہ بن جائے۔ وہ کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، آپ نے فرمایا لوگوں کے پاس جو مال ہے، جو دنیا کی دولت ہے، اس سے دور ہو جاؤ، اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو، اس کی طرف دیکھ کر منہ سے پانی نہ آئے آج کی ہماری زبان میں، پھر لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ وگرنہ بندہ کسی کی طرف ایک دفعہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے تو اگلے بندہ کہتا ہے یار یہ تو بس اس کا کام ہی یہی ہے۔ اللہ سے ہم تعلق مضبوط کریں۔ اللہ سے تعلق کا ایک بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ اس ذات پر توکل کیا جائے۔ پرندوں کا توکل ہم سے زیادہ ہے اللہ کی ذات سے، وہ پرندے ہیں، ان سے حساب کتاب نہیں ہونا، ان سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے، وہ مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، ان سے حساب کتاب ہم سے ہونا ہے، مگر توکل میں وہ ہم سے آگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال دی ہے
کہ اللہ رب العزت پر توکل اس قدر کرو کہ جس طرح پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر گھر واپس پلٹتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں ان کے گھونسلوں میں کوئی مہینوں کا یا ایک دن کا بھی راشن نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کر لے ہم وہ بدر والی فضا تو پیدا کریں۔ صرف 313 تھے، ڈرتے نہیں تھے، لڑنے والے تھے، مرنے والے تھے، دنیا کے حصول کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے، الہی کلمات اللہ کی سر بلندی کے لیے، احیاء سنت رسول اللہ کے لیے لڑنے مرنے والے تھے۔ تو اللہ نے کیسے ان کو غلبہ اور فتح عطا فرمائی؟ مکہ ایسے ہی فتح نہیں ہوا، بدر کے میدان میں ایسے ہی دشمنان اسلام کو شکست فاش نہیں ہوئی، ان کی صفوں میں انتشار نہیں تھا بلکہ اتفاق تھا، اتحاد تھا، ان کا عقیدہ مضبوط تھا۔ وہ ایسے تو نہیں کرتے تھے، ایک طرف اللہ سے محبت کے نعرے لگاتے تھے اور دوسری طرف کہتے تھے میری کشتی پار لگا دینا یا علی یا مشکل کشا۔ وہ ایسے نہیں کرتے تھے۔ یہ کن کی بات کر رہا ہوں؟ اصحاب رسول کی بات کر رہا ہوں، اہل بیت اطہار کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ایسے نہیں کہتے تھے کہ اللہ پر ہمارا توکل بھی ہے، اللہ ہمارا حاجت روا بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی نعوذ باللہ کہتے ہوں کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج عجیب اور غلیظ ترین جملے، شرکیہ جملے، خدا کے پلڑے میں سوائے وحدت کے پڑا کیا ہے؟ لا حول ولا قوت۔ جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی تو ایسی دعوت نہیں دیتے تھے، آپ تو ان ساری چیزوں کی نفی فرماتے تھے۔ آپ نے تو لوگوں کے عقیدے کی بہتری کے لیے دن رات ایک کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بھی اگر غلط اشعار پڑھے ہیں کہ ہمارے اندر وہ نبی آیا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، کوئی گپ اور کہانی نہیں سنا رہا، بات کرتا ہوں کتاب اللہ سے کرتا ہوں، بات کرتا ہوں حدیث رسول اللہ سے کرتا ہوں، بات کرتا ہوں صحابہ کی کرتا ہوں، بات کرتا ہوں اہل بیت کی کرتا ہوں، بات کرتا ہوں اولیاء کرام کے سچے واقعات کی بات کرتا ہوں، قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ ایک ایک حوالے کے اللہ کے فضل و کرم سے ہم ذمہ دار ہیں۔ یہ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وہ ایسے قطن نہیں کہتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں اشعار غلط پڑھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اندر وہ نبی آنے والا ہے جو کل کی خبریں بھی جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے جو اشعار پڑھ رہی تھی میری شان میں صرف وہی پڑھو، ایسا نہ کہو۔ اور اسی طرح ایک شخص نے کہا تھا کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں، آپ نے فرمایا کل ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہے۔ کئی مثالیں ہیں ایسی۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ جب تک زبانوں سے یہ الفاظ ترک نہیں ہوں گے اس طرح کے شرکیہ جملے، تو اللہ رب العزت کی رحمت کبھی نہیں آئے گی، زمین پر امن نہیں آئے گا، پاکستان میں امن نہیں آئے گا۔ امن کا اصول اور ضابطہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں بیان فرمایا ہے۔
یہ امن کی بہتری کے لیے، امن و امان کے لیے، اور معیشت کی بہتری کا کوئی ایک اصول نہیں ہے، کئی ایک اصول میں، ان میں سے بنیادی اصول جو کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ باقی تو بڑے لوگوں نے رکھنا ہے نا، جو ذمہ داران ہے، میری جو ذمہ داری ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عرش والے رب عظیم نے فرمایا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں اعلان فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، ہم آسمان سے اور ہم زمین سے ان کے لیے رحمت کے دروازے، برکات کے دروازے کھول دیتے۔ برکتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ جب لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، جب وہ سود کا بائیکاٹ کرتے ہیں، سودی کاروبار کا، اور یہ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود ترک نہیں کرتے پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط تب ہوگا جب سود ہم ترک کریں گے۔ اللہ رب العزت کی مدد ایسے نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام سود کے قریب تک نہیں جاتے تھے، اسی لیے تو فضائے بدر وہ فرشتے اپنے آتے تھے بدر کے میدان۔ آج فرشتے کیوں نہیں آتے؟ آج ہم سود میں جکڑے ہوئے ہیں، آج ہم شرک میں جکڑے ہوئے ہیں، آج ہم بدعات میں جکڑے ہوئے ہیں، آج بے حیائی کو ہم فروغ دینے والے خود ہیں۔ اللہ کی رحمت ایسے نہیں آئے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بلا شبہ اللہ رب العزت کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ سے محبت چاہتے ہو، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح عرش والے رب عظیم نے فرمایا، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سارے وہ اصول اور رول ہیں جو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے ہیں، جس سے امن آتا ہے، جس سے معیشت میں بہتری آتی ہے۔ رونا روتے ہیں ہم دن رات، پوری نہیں پڑتی۔ اور بھائی جو ذمہ داریاں ہماری ہم تو وہ ادا کریں نا، باقی چوروں، ڈاکوؤں کی، لٹیروں کی، ادھر ادھر کی حکمرانوں کی باتیں، اللہ کے غضب سے وہ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ وہ تو میدان محشر ایسا ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ لوگ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی کسی نبی کے پاس، کبھی کسی نبی کے پاس، سبھی انکار کر دیں گے۔ صرف آخر میں اللہ رب العزت فرمائیں گے اور سب کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور پیارے نبی اللہ کے سجدے میں، اللہ کے آگے ہر سجدے میں رکھ دیں گے۔ یہ شفاعت عظمیٰ اور کبریٰ کا اختیار پیارے نبی کو اللہ نے دیا ہے۔ وہ جب اللہ اجازت دے گا تب پھر آپ قدموں میں، اللہ کے قدموں میں سر رکھیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے سل، طلب کیجئے تو عطا کیا جائے گا۔ مگر پیارے نبی بھی ایسے ہی سفارش نہیں کریں گے۔ پیارے نبی انصاف کرنے والے ہیں نا، آپ صادق اور امین تھے نا، اور قیامت کے دن بھی آپ صادق اور امین ہونے کا مظاہرہ کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی انصاف کریں گے۔ وہاں ایسے نہیں کہ ایک بے نماز کی بھی پیارے نبی سفارش کر دیں، اور روزہ دار کی بھی سفارش کر دیں، نمازی کی بھی سفارش کر دیں، بے نماز کی بھی سفارش کر دیں، روزہ دار کی بھی سفارش کر دیں، بے روزگار کی نہیں۔ اللہ رب العزت بھی انصاف کرے گا، محمد مصطفیٰ بھی انصاف کے ساتھ سفارش کریں گے جن کی بنتی ہے۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود، نیکیوں کے ڈیر لگانے کے باوجود، ہمیں محمد مصطفیٰ کی سفارش کی ضرورت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ہمیں پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت کی ضرورت ہوگی۔ ان نیکیوں پر ہم مان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں،
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ایسے ہی اللہ اکبر نہیں کہتے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کی بڑائی کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ زمین کو ہلاتا ہے۔ پھر استغفر اللہ، لا حول کے کلمے، لا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمے زبانوں سے بے ساختہ نکلتے ہیں، مگر پھر وہی کیفیت ہمیں آتی ہے، مصیبت تو یاد آتا ہے اللہ، مگر نہ ہم سر سجدے میں رکھتے نہیں۔ صورت سے تو انسان نظر آتے ہیں مگر سیرت سے ہم مسلمان لگتے نہیں۔ حضرات گرامی، آئیے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سود خور اللہ رب العزت کا دشمن ہے، سود لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا۔ آج سینکڑوں نہیں ہزاروں کمپنیاں ایسی وجود میں آ چکی ہیں جو حرام کو فروغ دے رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، آنا چاہیے، جدھر سے آتا آئے سے۔ واہ اقبال، کیا خوبصورت بات کہی تھی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور آؤ اللہ سے تعلق قائم کرو، اور اللہ سے تعلق ایسے قائم کیا کرو، میں عابد تو معبود اللہ، میں ساجد تو مسجود اللہ، میں حامد تو محمود اللہ، میں فانی تو موجود اللہ۔ خالق کائنات تو وہ ہیں، وہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا، میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، میری رحمتاں لٹ کے لے جاؤ۔ ہم اللہ رب العزت کے در پر آتے نہیں ہیں، اس سے مانگتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، صرف قبر، حجر، شجر کا پجاری صرف وہ مشرک نہیں ہوتا، روپے پیسے کی پوجا پاٹ کرنے والا وہ بھی مشرک ہوتا ہے۔ آج روپے پیسے کی، دولت کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ ہر دوسرے تیسرے بندے کی یہی سوچ ہے، صرف میں اپنے لیے نہیں، آنے والی 3-4 نسلوں کے لیے جوڑ لوں، بس جہاں سے آتا ہے جوڑ لوں، بس میرا فائدہ ہو جائے، دنیا ساری بے شک مر جائے۔ اللہ کی رحمت ایسے نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے یہ ذمہ لگایا کہ ایک دوسرے کی خیر خیر الناس من ینفع الناس، بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ اور خدمت خلق اور مخلوق خدا پر خدا ترسی کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، جہاں تک بس چلتا ہے۔ اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائیں، باز آ جائیں، ہیلے بہانے نہ کریں۔ نہیں جی وہ مولوی تو فتوے دیندے ہی رہتے ہیں، یہ تو لگے گا نا پتہ کل قیامت کے دن۔ کتنا آسانی سے زبان سے کہہ دیا، فتوے اپنی مرضی کے، کبھی کسی سے کبھی کسی سے، جہاں سے میری مرضی کا فتویٰ مجھے ملے گا میں ادھر کا رخ کرتا ہوں، یہ نہیں میں دیکھتا قرآن کیا کہتا ہے، محمد مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش والے رب عظیم نے جھنجھوڑا ہے ہمیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها۔ عرش والے رب عظیم نے فرمایا کائنات کے لوگوں، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر لوگوں تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہاری بیویاں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کا تمہیں نقصان کا خدشہ ہے، یا نقصان نہ ہو جائے، گھاٹا نہ پہ جائے۔ کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ مجھے آخرت کا نقصان ہو رہا ہے؟
میں اپنا روزانہ کا حساب لگاتا ہوں کہ آج میں نے اتنی آمدن میری ہوئی ہے، اتنا خرچ ہوا ہے. میں 8 دن کا حساب بھی لگاتا ہوں، میں مہینے کا حساب بھی لگاتا ہوں، میں سماہی حساب بھی لگاتا ہوں، میں ششماہی حساب بھی لگاتا ہوں، میں سالانہ حساب بھی لگاتا ہوں. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جس تجارت کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، خطرہ ہے، ڈرتے ہو. اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے پیاری ہیں اور اس کے رسول سے پیاری ہیں اور اس کے رستے میں جہاد سے پیاری ہیں، اور پیاری ہیں اکثر لوگوں کو، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں سے بڑے اچھے لوگ، نیک لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنا. یار اگر یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ سے پیاری نہ ہو، ہمیں اللہ پہلے ہو، تو پھر ہم مسجد میں اللہ اکبر سن کر کے ہم مسجد میں نہ آئیں. مؤذن کہے 5 وقت حیا علی الصلاۃ، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. اس کو ہم نے کامیابی نہیں جانا، ہم نے اللہ اکبر کا مطلب نہیں جانا. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے پیاری ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے رستے میں جہاد سے پیاری ہیں، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا فیصلہ لے آئے. واللہ لا یہدی القوم یار یہ افسر فاسقین کافر، فاسق، اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جو ہدایت کا طلبگار ہو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. جس کو فکر ہی کوئی نہ ہو، جس کا ضمیر مر چکا ہو، جس کو جو ہدایت کا طلبگار نہ ہو، جس کے دل کے اندر یہ تڑپ اور جستجو صراط مستقیم کی نہ ہو، لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسی قوم کو، ایسی فاسقوں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ نولیہ ما تولی، تو جدھر پھرنا چاہتا ہے میں ادھر پھیر دے گا. نولیہ ما تولی، تو جدھر پھرنا چاہے گا میں ادھر پھیر دوں گا. ونصلہ جہنم، پھر تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا، اور وہ بدترین اور بری ترین جگہ ہے. آئیے اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کیجئے، شرکیہ عقائد کی نفی کیجئے، بدعات کو ترک کیجئے، توحید و سنت کا پرچم تھامیے، عبادات کیجئے نبوی طریقے کے مطابق. اللہ رب العزت کو حنفی، شافی، مالکی، حنبلی نماز اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت کو محمدی نماز، محمدی روزے، محمدی حج، محمدی زکوٰۃ کی ضرورت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر یقیناً میں نے عرض کیا توحید و سنت کو تھامیے، شرک و بدعات کی نفی کیجئے، ترک کیجئے، سودی کاروبار ترک کیجئے، رشوت چھوڑیے، جوا چھوڑیے، یہ غلط کاریاں اور حرام کو ترک کیجئے. پھر دیکھنا اللہ کی رحمت آسمان سے کیسے نازل ہوتی ہے. یہی میں نے آیت پڑھی. وَلَوْ أَنْ وَاتَّقَوْا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے لوگ، ہماری بات اللہ کر رہا ہے، اگر بستیوں والے لوگ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ آسمان سے اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ.